آپ کو بتاتا ہوں. اب ہم راہیں نکالتے ہیں، کیا مصلحت کی راہیں، جواز کی راہیں، پھر جب یہاں سے بھی پٹتے ہیں پھر آگے کہتے ہیں کوئی حرج نہیں کی راہیں، کوئی لوگ کو کر لیا کوئی حرج نہیں. ایسے ہی ہے نا. مثال کے طور پہ ابھی میں نے عید والے دن مسئلہ بتایا کہ لوگ آتے ہیں پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے، پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے. میں نے کہا پہلے وقت میں نماز پڑھنا بھی افضل ہے، ادھر کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ پہلے وقت میں نماز پڑھنا کیا ہے؟ جب وقت داخل ہو جائے نماز ظہر کا تو اس وقت پڑھ لی جائے، اس کو تاخیر نہ کیا جائے. اگر پہلے دن قربانی افضل ہے، اجر زیادہ ہے، پہلے وقت میں نماز پڑھنے کا بھی اجر زیادہ ہے. اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم. دیکھو دونوں امر پہ ختم ہو رہے ہیں. اللہ کہتا ہے کسی مومن اور مومنہ کے لیے، کسی مرد اور عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ اللہ اور رسول کی بات آ جائے اور وہ اس میں اپنی اختیار نکالتا پھرے. اپنی اختیار نکالنا کیا ہے؟ قربانی 4 دن ہے جو کہ ہم حج کے موقع پہ کرتے ہیں. یوم نحر کے علاوہ 3 دن کتنے بنتے ہیں؟ 11 12 13. اور نبی علیہ السلام نے ویسے بھی واضح طور پہ فرما دیا ایام التشریق ہوا ایام النحر. جہاں جن دنوں میں تکبیرات پڑھی جائیں گی، جب تک پڑھی جائیں گی تب تک قربانی کی جا سکتی ہے. اور تکبیرات 13 ذی الحجہ کی اثر تک ہیں. سب کو پتہ ہے، پڑھتے ہیں سب، وہ بھی پڑھتے ہیں جو نہیں کرتے چوتھے دن. اب یہ اپنا اختیار داخل کرنا نہیں ہے بھی تکبیرات تو 13 ذی الحجہ. اچھا 13 ذی الحجہ کو مانتے ہیں کہ تکبیرات ہیں، تو جب آ جاتا ہے ایام التشریق ہوا ایام الذبح، تشریق کے دن ذبح کے دن ہیں، تو تشریق تو 13 ذی الحجہ تک ہے. اب 13 ذی الحجہ تک آپ گنیں گے تو آپ کو کتنے دن ملیں گے؟ 11 12 13 اور 10 ذی الحجہ کو تو قربانی ہے. کتنے ہو گئے؟ 4 دن. اس میں لڑنے جھگڑنے اور اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو نہیں کرنی نہیں کرو، لیکن نبی کے حکم کو رد تو نہیں کرو. اس کی اور مثال دیتا ہوں. آپ کے شہر میں ایک مفتی صاحب ہیں. چند دن پہلے میں آپ کو اس لیے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آج بڑا اہم خطبہ جمعہ ہے، ذرا اپنے وہ کیا کہتے ہیں طبق کھول کے بیٹھیں. آپ کو کچھ ایسے مسئلے بتاؤں گا کہ آپ کے طبق ہل جائیں گے، 14 طبق روشن ہو جائیں گے. آپ کے شہر میں ایک مفتی صاحب ہیں، انہوں نے فرمایا، بڑا وائرل ہے ادھر ادھر میں نے بھی سنا، وہ کہتے ہیں 9 ذی الحجہ کا جو روزہ رکھے گا اس سال اس کو موت نہیں آئے گی. تو کیا نبی علیہ السلام نے نہیں رکھا تھا؟ جھوٹ نہیں بول رہے، ویڈیو آ رہا ہے، آپ لوگوں نے سنی ہوگی. صحابہ 9 ذی الحجہ کو روزہ نہیں رکھتے تھے، سیدنا ابو ہریرہ نہیں رکھتے تھے، سیدہ فاطمہ نہیں رکھتی تھی، سیدنا علی حیدر کرار نہیں رکھتے تھے. کبھی سوچا آپ نے؟ ایسے مولوی بھی پیدا ہوں گے. پھر کہتے ہیں ہم جو مولوی کے پیچھے، کیونکہ مولوی کا احترام لازمی ہے، جو بھی وہ بکے ہم مانیں گے. 9 ذی الحجہ کو جو روزہ رکھے گا وہ فرما رہے ہیں کہ اس سال اس کو موت نہیں آئے گی. اور کتنے 9 ذی الحجہ والے اسی سال مر جاتے ہیں بیچارے، روزہ رکھنے والے. اب یہ کتنا دین کے اوپر حملہ ہے. اب یہ کیا کریں گے یہ لوگ؟ مولوی نے کہا موت نہیں ہے. اچھا یہ اگر مسئلہ کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے والے کو اس سال موت نہیں آئے گی، یہ 1500 سال پہلے کیوں پتہ چلا ہے؟ پہلے کیوں نہیں پتہ چلا؟ اب کیوں پتہ چلا ہے؟ اگر یہ پتہ ہوتا میں کہتا ہوں دھرتی سے کافر ختم ہو جاتے ہوئے، موجیں کرو 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھو، مریں گے ہی نہیں. اور اگر 9 ذی الحجہ کے بعد موت نہ آئے تو یہ موت زمین سے اٹھ جائے. بھئی ہر سال بندہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے، کیسے موت آئے گی؟ موت کی ایسی تیسی. پھر وہ قیامت کیسے قائم ہوگی؟ اگر 9 ذی الحجہ کو ساری کائنات نے روزہ رکھ لیا اور ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ 9 ذی الحجہ کے بعد موت نہیں آئے گی تو قیامت ختم، موت ختم. تو یہ ساری دنیا مر رہی ہے، جا رہی ہے، یہ کیا چکر ہے؟ اس کا مطلب ہے اس نے حفوات چھوڑی ہے، جھوٹ باندھا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ. اور اس جھوٹ کی وجہ سے جیسے یہاں آپ ہنس رہے ہیں، کائنات کے لوگ بھی ہنستے ہیں، معاشرے کے لوگ بھی مولوی پہ ہنستے ہیں. اور پھر آپ کو موقع ملا مولوی انجی کر دیں.
مولوی کا کام یہ جی گل کر دینا ایویں. کتنی بڑی بات ہے یہ, اتنا بڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بات. اور جو حجۃ الوداع اس حجہ کو بھی نبی علیہ السلام نے روزہ رکھا, پھر بھی ہم کہتے نہیں. اور اسی سال موت آ گئی, اللہ کے پاس پہنچ گئے, اور اس مفتی کے پاؤں کو لوگ چومتے ہیں. جیسے وہ ایک مفتی پایا جاتا ہے معاشرے میں, وہ کہتا ہے کہ جب نوح علیہ السلام کی کشتی وہ پانی میں تیرنے لگی تو اس میں شیخ عبد القادر جیلانی بھی تھے. جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے لگا تو وہاں بھی شیخ عبد القادر جیلانی. انا للہ و انا, اور توبہ کرو, استغفار کرو. یعنی کفر بھی شرما گیا ہے ان کے عقیدوں سے. تو مسلمان کیسے نہیں گھبرائے گا؟ ایسے خام خواہ عمران خان کہتا ہے گھبرانا نہیں. او بھائی گھبراؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے دین کے روپ میں اور مذہب کے روپ میں. تمہیں سیدھا کفر سے آگے کراس کر دیا گیا ہے کہ جہاں سے دجال بھی تمہارا راستہ چھوڑ جائے گا, میری یہاں ضرورت ہی نہیں ہے. لہذا 9 ذی الحجہ کا روزہ فرض ہی نہیں ہے. وہ فرض نہیں ہے روزہ, وہ سنت ہے, رکھو ٹھیک ہے, نہیں رکھو کوئی بات نہیں. فرض روزے تو 30 ہیں. کہ جائے کہ اس سنت یا نفل روزے کے چکر میں تم ایسی حفاظ چھوڑ دو کہ اس سال موت نہیں آئے گی. اور 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنے والے کتنے مومن بیچارے, عندہ علم الساعہ, موت کا علم اللہ کے پاس ہے. ہو سکتا ہے کہ تم فرض روزے کے اندر بھی ہو تو مر جاؤ. مرتے رمضان میں یا نہیں مرتے؟ تو یہ جائے کہ نفل روزے کی وجہ سے موت رک جائے. اس کا مطلب ہے اس مولوی نے موت کا بھی انکار کیا ہے, قیامت کا بھی انکار کیا ہے. یہ انکار میں آتا ہے کہ تو ایسی بات چھوڑ رہا ہے کہ لوگ روزہ رکھیں گے تو موت نہیں آئے گی. 9 ذی الحجہ کا وہ بھی نفل روزہ. آئے ہائے,